بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کیسے فتح کیا، یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ایوبی خاندان کی ترقی۔ تقریباً 2 صدیوں سے اسماعیلی شیعہ فاطمی خلافت کے زیر کنٹرول مصر خطے کا دولت مند علاقہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فرینکس اور دمشق کے حکمران نور الدین زنگی کو احساس ہو گیا کہ فاطمی خلافت کمزور ہو رہی ہے اور جو اس پر قبضہ کرے گا وہ دوسرے کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ جو بھی مصر حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا وہ اس دولت کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ مشرقی بحر روم کو بھی کنٹرول کرتا۔ اس چیز کا سب سے زیادہ احساس شیر کوہ کو تھا، جنہوں نے نور الدین زنگی کو مصر فوج بھیجنے پر آمادہ کیا۔ فرینکس بھی خاموش نہیں رہ سکے تھے اور دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ فلپس لکھتے ہیں، یہ پہلا موقع ہے جب صلاح الدین کسی میدان جنگ میں قائدانہ کردار میں سامنے آئے۔ شیر کوہ نے انہیں مرکزی دستوں کا کمانڈر بنایا جسے فرنگیوں کے زوردار گھڑ سوار دستوں کا سامنا کرنا تھا۔ انہیں حکم تھا کہ حملہ ہوتے ہی درمیان سے جگہ چھوڑ دیں گے اور جب مسیحی گھڑ سواروں کی تنظیم خراب ہوگی تو شیر کوہ اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ دوسری جانب سے حملہ کریں گے۔ منصوبہ کامیاب رہا اور مسیحوں کے کمانڈر قیدی بنا لیے گئے۔ دریں اثنا ایوبی خاندان ترقی کرتا رہا اور سن 1137-38 میں زنگی سے پناہ حاصل کرنے والے 1157 میں نور الدین زنگی کے سب سے قابل اعتبار ساتھیوں میں شامل تھے۔ مصر میں وزارت عظمیٰ کی لڑائی نے نور الدین زنگی کو مصر کی سیاست میں مداخلت کا موقع دے دیا۔ وزارت عظمیٰ کی لڑائی میں بڑی تعداد میں اہم لوگ متحارب دھڑوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے اور یہ فاطمی سلطنت کے لیے آگے چل کر بہت نقصان دہ ثابت ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب صلاح الدین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ ان کی مصروفیات کیا تھیں۔ عام خیال ہے کہ ان کا زیادہ وقت دمشق میں پولو کھیلتے اور شکار کرتے گزرتا ہوگا اور یقیناً انہوں نے کچھ فوجی مہمات میں بھی اپنے چچا شیر کوہ کے ساتھ حصہ لیا ہوگا۔ انہوں نے دمشق میں شدت اختیار کرتا جہادی ماحول بھی دیکھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 2 سال میں 2 بار شیر کوہ کی قیادت میں فوج نے مصر کو مسیحی فوج کے حملے سے بچایا۔ فاطمی خلیفہ العاضد نے 1169 میں شیر کوہ سے ملاقات کے بعد نہ صرف انہیں اپنا وزیر بنا لیا بلکہ فوج کی کمان بھی انہیں سونپ دی۔ غیر ملکی اور غیر شیعہ اس سے پہلے بھی اس عہدے پر فائز رہ چکے تھے، لیکن ایک فاتح فوج کے سپہ سالار کو یہ عہدہ دیا جانا نئی بات تھی۔ نور الدین کے لیے یہ ایک نئی صورتحال تھی۔ وہ مصر کو مسیحوں کے ہاتھوں میں جاتا نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن اب ان کو شیر کوہ کے ساتھ تعلق پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ نور الدین نے شیر کوہ اور صلاح الدین کی شام میں جاگیریں ختم کر دیں، لیکن شیر کوہ اس کے بعد زیادہ دیر نہ رہے اور بیماریوں کا شکار ہو کر اسی سال 1169 میں انتقال کر گئے۔ اس بار فاطمی خلیفہ نے صلاح الدین کو منتخب کیا کیونکہ ان میں شاہانہ صفات کے ساتھ ساتھ فقیر کی عاجزی بھی تھی۔ ایک اور رائے یہ ہے کہ فاطمی خلیفہ نے
ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جسے وہ سیاسی طور پر کمزور سمجھتے تھے اور جسے ان کا خیال تھا کہ وہ اپنے زیر اثر رکھ سکیں گے۔ اگر واقعی انہوں نے ایسا سوچا تھا تو تاریخ نے انہیں غلط ثابت کیا۔ مصر میں صلاح الدین کا دور ان کی آنے والی کامیابیوں کے لیے بہت اہم ثابت ہوا۔ بحیثیت وزیر ان کے دور کی پہچان ان کی سخاوت، خوش قسمتی، قوت ارادی اور دیگر بڑے حکمرانوں کی طرح ایک بڑا منصوبہ تھا۔ برسوں بعد اس دور کے مورخ بہاؤالدین نے لکھا ہے کہ وزیر بنتے ہی انہوں نے شراب اور وقت ضائع کرنے والے مشاغل چھوڑ دیے تھے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔